اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں ایک علمی بحث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں ہمارے اکثر علم سے وابستہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھائی لفظ جہاد تو جہدن سے نکلا ہے، اور جہد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، دین کے خاطر مشقت اٹھانا۔ لہٰذا قرآن اور حدیث میں جہاد کی فضائل آئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی طرح بھی کوشش کرنے والا ہو تو اس پر یہ تمام فضائل فٹ ہوگی۔ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ایک اپنے لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ تو جہاں اصطلاحی معنی میں وہ مستعمل ہوگا، وہاں پر جو اس کی فضیلت ہوگی وہ لغوی والے معنی پر فٹ کر کے وہ فضیلت اس کے لغوی معنی پر فٹ کرنا یہ غلط اور تحریف کہلائے گا۔ مثال کے طور پر لفظ صلاۃ ہے۔ لفظ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے نماز پڑھنا۔ لہٰذا قرآن میں جہاں کہیں یہ اپنے لغوی معنی میں تو ان کے لیے عرض ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شریعت میں جس کا لغوی معنی کچھ ہے اور اصطلاحی معنی کچھ ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن اور حدیث میں ان کا لغوی معنی مراد ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر ان کا اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے۔ جہاں پر ان کا لغوی معنی مراد ہو وہاں پر اصطلاحی معنی مراد لینا تحریف کہلاتا ہے، اور جہاں پر اصطلاحی معنی مراد ہو وہاں پر لغوی معنی مراد لینا یہ بھی تحریف کہلائے گا۔ مثال کے طور پر لفظ صلاۃ ہے، اس کا لغوی معنی ہے دعا کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے نماز پڑھنا۔ ابھی قرآن کی ایک آیت میں یہ لفظ بطور دعا کے استعمال ہوا ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ اے حبیب جو لوگ آپ کو زکوٰۃ دے آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ کا دعا کرنا ان کے لیے تسکین کا اور اطمینان کا باعث ہوگا۔ ابھی یہاں پر صلاۃ کا لغوی معنی مراد ہے۔ اگر یہاں پر کوئی آدمی صلاۃ کا اصطلاحی معنی یعنی نماز پڑھنا مراد لے گا تو غلط ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن میں لفظ صلاۃ دوسری جگہ اصطلاحی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ نماز کو قائم کیجئے۔ ابھی اگر اس آیت میں کوئی آدمی صلاۃ سے لغوی معنی مراد لے گا، دعا مراد لے گا، تو وہ معنی غلط ہوگا اور یہ تحریف کہلائے گا، جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح لفظ زکوٰۃ ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغت میں وہ بمعنی پاکی کے ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا مخصوص مال اللہ کے رضا کے خاطر کسی کی ملکیت میں دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ ابھی یہ اپنے دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جہاں پر لغوی معنی میں وہاں پر لغوی معنی مراد ہوگا، جہاں پر اصطلاحی معنی میں وہاں پر اصطلاحی معنی مراد ہوگا۔ جگہ دوسرا معنی مراد لینا یہ غلط ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے سامنے یہ قاعدہ آیا، جہاں پر کسی لفظ کے دو معنی ہو، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی، تو کبھی وہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوگا، کبھی اصطلاحی میں۔ جہاں پر جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہی معنی مراد لینا ضروری ہوگا، اس کے برخلاف دوسرا معنی لینا یہ تحریف کہلائے گا اور یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح جہاد کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی ہے کوشش کرنا، دین کے خاطر محنت کرنا، توانائی کو خرچ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے بذل الجہد فی قتال الکفار لإعلاء کلمۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کے سربلندی کے لیے
دین اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ لڑنے میں مشقت اٹھانا۔ ابھی جہاں پر لفظ جہاد اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوگا وہاں پر اصطلاحی معنی مراد لینا تحریف، اور جہاں پر اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا تو وہاں پر لغوی معنی مراد لینا بھی غلط ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں جو اصطلاحی جہاد کی آیات اور احادیث اٹھا کر جہاد کا لغوی معنی مراد لے کر الگ الگ لوگ اپنے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے اور یہ تحریف فی الدین ہے۔ ابھی جہاد سے کہاں پر لغوی معنی مراد ہوگا اور کہاں پر اصطلاحی معنی مراد ہوگا، تو اس کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جہاد کے وعدے کے بعد اگر لفظ اللہ آیا ہو یا اللہ کی طرف کوئی لوٹنے والی ضمیر ہو تو وہاں پر جہاد کا لغوی معنی مراد ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا، یہاں پر فینا میں نا ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہاں پر جہاد سے لغوی معنی مراد ہوگا، اللہ کی دین کی خاطر کوشش کرنا مراد ہوگا۔ اسی طرح وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، تو یہاں پر بھی لفظ جہاد کے بعد چونکہ لفظ اللہ آ چکا ہے تو لہٰذا یہاں پر جہاد سے لغوی معنی مراد ہوگا، اور جہاں پر لفظ جہاد کے بعد فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہو تو وہاں پر جہادی اصطلاحی مراد ہوتا ہے۔